ایک مرتبہ مل کے صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس وقت شیعہ عربی کالج کے زیر اہتمام مقابلہ حسن قرات اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرات علماء، خطباء، قراء حضرات اور حضرات مومنین تشریف لا چکے ہیں۔ میں اس پروگرام میں جو ہمارے ججز حضرات ہیں اس میں حجت الاسلام مولانا ابراہیم صاحب قبلہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ انصاف کی کرسی پر تشریف لائیں، جج کی کرسی پر تشریف لائیں۔ حجت الاسلام مولانا ابو افتخار صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ مولانا ابو افتخار صاحب، مولانا قاری طاہر جعفری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ یہ تینوں حضرات اس پروگرام میں بحیثیت جج اپنا فیصلہ کریں گے۔ تشریف لائیں۔ شیعہ عربی کالج کے زیر اہتمام یہ مقابلہ حسن قرات قرآن منعقد ہو رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب میں قاری ندیم نجفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ قاری ندیم نجفی صاحب۔ اجازت ہے حضور؟ ابراہیم صاحب، ججز حضرات، اجازت؟ میں بھی رکھ دوں گا۔ ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر فثيابك فطهر ورجز فاهجر
ولا تمنوا تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہو چکا ہے. حضرات علماء تشریف لا چکے ہیں. شیعہ عربی کالج کی جانب سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حجت الاسلام مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ، علی جناب مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں. خاص طور سے حجت الاسلام مولانا جعفر عباس صاحب، حجت الاسلام مولانا رضا عباس صاحب، حجت الاسلام مولانا اسحاق صاحب، حجت الاسلام مولانا شبیع الحسن اعظمی صاحب، حجت الاسلام مولانا تفسیر صاحب، جناب مولانا انور حسین رضوی صاحب اور شیعہ کالج کے مینیجر جناب عباس مرتضیٰ شمسی صاحب.
اور جو اس جوڑی کے حضرات ہیں حجت الاسلام مولانا ابو افتخار زیدی صاحب، حجت الاسلام مولانا ابراہیم صاحب، مولانا قاری طاہر جعفری صاحب، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے شیعہ کالج کے بانیان اور شیعہ عربی کالج سے وابستہ وہ تمام افراد جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے، اور میرے والد مرحوم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اور ام مرحوم خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب، ان کے واسطے ایصال کریں۔ بسم اللہ۔ اب اس پروگرام کی باقاعدہ نظامت کے لیے قاری ندیم صاحب تشریف لا رہے ہیں اور باقاعدہ پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ تشریف لائیں بھائی۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، شعراء کرام، مومنین کرام، سلام علیکم۔ اشتہارات کے ذریعے آپ کو اطلاع ہے مقابل حسن قرات۔ اس سے قبل 2019 میں شیعہ پی جی کالج مین کیمپس سیتاپور میں سینٹری سیلیبریشن 7 سالہ کا آغاز ہوا تھا۔ اسی سلسلے سے شیعہ عربی کالج مجلس علماء شیعہ کالج کی جانب سے اس سال طے کیا گیا ہے کہ سعید الملت ہال وکٹوریہ اسٹریٹ میں آپ کے سامنے محفل قرآن حکیم سجی ہے۔ باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو گیا ہے۔ اس مسابقے میں مدارس عربیہ کے طلاب ہیں، ماڈل ایجوکیشنز، یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول سے کچھ طلاب ہیں جو پارٹیسپیٹ کریں گے، اور 14 قراء کرام قرات فرمائیں گے۔ اس سے قبل بزرگ اور مہمانان خصوصی کی تقاریر ہوگی، جس سے سب سے پہلے استقبالیہ تقریر کے لیے میں گزار ہوں فخر ملت ڈاکٹر مرزا یاسر عباس صاحب، سیکریٹری مجلس علماء شیعہ کالج سے تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات سے ہم سب کو مطلع فرمائیں، اور بسط ادب احترام مقررین سے اور قاریان کرام کی خدمت میں گزارش ہے، مقررین کے لیے 5 منٹ ہیں اور قاریان کرام کے لیے بھی 5 منٹ ہیں۔ آپ کے سامنے بزرگ و محترم فخر ملت ڈاکٹر مرزا یاسر عباس صاحب استقبالیہ تقریر فرمانے جا رہے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل حضرات۔ سب سے پہلے میں شیعہ کالج مجلس علماء کی جانب سے اور شیعہ عربی کالج کی جانب سے آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ مقررین کا وقت صرف 5 منٹ ہے، لہذا میں کوشش کروں گا 3 ساڑھے 3 منٹ میں 4 منٹ میں اپنی بات کو مختصر کروں۔ عزیزان محترم، یہ اس وقت قرأت کا مقابلہ حسن قرأت اس لیے رکھا گیا کہ ابھی 2019 میں جب شیعہ کالج کا 7 سالہ ہوا تھا تو باقاعدہ پروگرام کا آغاز اسی مقابلے سے ہوا تھا۔ دیکھیے، ہمارے یہاں ہمارے بیچ سے فن اٹھتے چلے جا رہے ہیں،
بہت سے فن ایسے ہیں جو ہمارے یہاں تھے، اب ہمارے درمیان وہ فن نہیں رہے، جیسے ہمارے یہاں سوز، سلام، مرثیہ، روضہ خوانی، نصاری اور دوسرے فن تھے۔ دھیرے دھیرے سارے فن اس لیے ختم ہو گئے کیونکہ فن کے ساتھ اگر فن کی قدر کرنا چھوڑ دی جائے تو وہ فن ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ فن کی قدر کی جائے، اور جو بچے یا جو لوگ جس فن میں بھی ہیں ان کو پوری طریقے سے اوبلائج کیا جائے اور ان کی پیٹھ تھپ تھپائی جائے، ان کی تعریف کی جائے، تب وہ فن زندہ رہتا ہے۔ کیا بات ہے کہ آج ہمارے پڑوسی ملک میں وہ فن جا کے عروج پا گیا جو ہمارے یہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فن کی قدر تقریباً ہم نے ختم کر دی، اور ہم نے شعراء کو اس وقت پکڑا جس وقت ہمیں کلام چاہیے ہے۔ اس وقت تو ہم شاعر کے دروازے پر ہیں، پھر ہم نہیں پوچھتے ہیں کہ شعراء کیا کر رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، کس مسائل میں گرفتار ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک تو فن کی قدر کریں، اور دوسری چیز میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دینی کلاسز شیعہ عربی کالج اسی حال میں سرکار سید الملت حال میں دینی کلاسز کا اہتمام بھی کرے گا، جس کے اندر حضرات علماء تشریف لائیں گے اور وہ آ کے یہاں کے اوپر دینی کلاسز، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، حلال ہے، حرام ہے اور دوسرے موضوعات ہیں، عقائد ہے، اس کے اوپر باقاعدہ گفتگو کریں گے۔ بس میں اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے کہ یہ جو آج مقابلہ حسن قرات ہے، قرات قرآن کمپٹیشن، اگر قرآن پاک پر کسی کا احسان ہے تو وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بآواز بلند صلوات بھیجے محمد۔ وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور اگر رسول نے قرآن و اہل بیت دونوں امت کے حوالے کیے تو مولا علی نے ابو اسود دوئلی کے ذریعے سے قرآن پاک میں جس طریقے سے زبر و زیر و پیش لگوائے، جس طریقے سے مولا کائنات نے، کیونکہ قرآن کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو وارث قرآن ہو، وہی کر سکتا ہے جو وارث کتاب ہو۔ اور جب ابن عباس نے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سنائیے، پورا واقعہ سب آپ کے علم میں ہے، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں واقعہ سناؤں۔ مولا کائنات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی، یہاں تک کہ رات تمام ہو گئی۔ مولا کائنات نے زانو پہ ہاتھ مارا، کہا ابن عباس رات تمام ہو گئی، بات نہیں تمام ہوئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں یا علی، آپ قرآن پاک پر گفتگو کر رہے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ آج کا سویرا قیامت کے سویرے سے لے جا کے ملا دیا جائے، قیامت کا سویرا تو آ سکتا ہے مگر علی کی زبان قرآن پر خاموش نہیں ہو سکتی۔ لہذا پھر مولا کائنات نے کہا سنو ابن عباس، جو کچھ کتب سماویہ میں ہے وہ قرآن پاک میں ہے، جو قرآن پاک میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب نے کہا انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہوں۔ اب مسلمانوں سے پوچھئے کہ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور بسم اللہ میں سب سے پہلے بے آتا ہے، اور بے میں نقطہ ہوتا ہے۔ اگر نقطہ ہٹا دیجئے اور کہیے کہ قرآن پڑھو تو کہیں گے بغیر نقطے کے قرآن نہیں پڑھ سکتے،
توجہ چاہتا ہوں، بس میں نے اپنی تقریر تمام کی، بغیر نقطے کے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ عزیزان محترم، اب جنہیں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی علی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھیے بغیر نقطے کا قرآن لیے ٹہل رہے ہیں، یعنی نقطے کو چھوڑ دیا، لکیر کو لے لیا، تبھی آج تک علمی فقیر بنے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ فخر ملت ڈاکٹر مرزا یاسر عباس صاحب، بعنوان قرآن فضائل علوی بیان فرما رہے تھے آپ کے سامنے۔ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عزت مآب عالی جناب عباس مرتضیٰ شمسی صاحب، مینیجر شیعہ پی جی کالج، تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ شیعہ عربی کالج کے زیر اہتمام اس پروگرام کے اندر شیعہ عربی کالج کا نہیں بلکہ یوں کہیں کہ شیعہ پی جی کالج کا مینیجر ہونے کے ناطے ہم آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور شیعہ علماء کونسل کے لیے بہت بہت یہ مبارکباد ہیں کہ حقدار ہیں کہ انہوں نے اس کمپٹیشن کے پروگرام کو رکھا۔ ایسا پروگرام رکھ کر کے انہوں نے شیعہ عربی کالج جو ہمارا بہت دنوں سے اندھیرے میں تھا اور اس کو لانے کے اجالے میں جو ہم اور علماء کونسل کا منشا ہے اس کا انہوں نے اجاگر کیا۔ جیسا کہ ابھی مولانا یاسر عباس صاحب نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کے بیچ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ تو ایک قرآن اور اہل بیت دونوں کے بارے میں سوچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کی جہاں بھی جتنی بھی مد و ثنا جو کچھ ہو سکے وہ بھی کریں، اور قرآن شریف کے بارے میں بھی جو کچھ کہا گیا ہے وہ کریں۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرأت کا کمپٹیشن اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہندوستان میں اور جگہ پر اس کے حافظ ریل کی طرح سے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، ایسے میں جیسا کہ قرآن نے فرمایا ہے رتل قرآن ترتیلا، اس کے لیے اگر ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، مخرج کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو تمام ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ اور ہم ہی ہیں جو قرآن کی حفاظت تو نہ کہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم قرآن پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ نے جس طرح سے حکم ہمیں دیا ہے کہ قرآن کو کس طرح سے پڑھیں، کیسے اس پر عمل کریں یا کس طرح سے اس کو مانیں، اس پر ہم 100% صحیح اترتے ہیں اور ہم اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ نہ کہتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے یہاں پر علماء آئے ہیں، قرأت کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں، ان کا استقبال بھی ہے۔ آج یہاں پر جو ہمیں قرأت سنائی دے گی، ملے گی، میں پھر کہہ رہا ہوں ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم جیسے لوگ اگر اپنی قرأت میں کوئی کمی ہو تو ٹھیک کر لیں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جو قرأت ان کی ہے وہ کوئی بھی نہیں لے آ سکتا، اس طرح سے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ آئیے ہم سب مل کر کے اس جذبے کو کہ شیعہ عربی کالج کے اندر جیسا ہمارے یاسر صاحب نے کہا، کیونکہ وہ مجلس علماء کے سیکریٹری بھی ہیں، ان کا اپنا ایک پروگرام جو ہوتا ہے اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری شیعہ ڈگری کالج کے مینیجر کی ہوتی ہے۔ میں صرف وہ نہیں بلکہ ہر اس علماء کی جو ہمارے یہاں پر ہندوستان میں ہیں، جو ہمارے علماء بورڈ میں ہیں نہیں ہیں، اگر کبھی بھی ان کی کسی بھی طرح کی تجویز ہوتی ہے کسی بھی بارے میں، چاہے ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں، عربی ایجوکیشن کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، تو یہ میری پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اس کو
पूरी तरह से अमल करूं, उनकी बातों को सुनूं, गौर से सुनूं और कोशिश करूं कि जो मैं कर सकता हूं उससे ज़्यादा करूं। आप तमाम लोगों की दुआओं का तालिब हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब अपने ख़यालात का इज़हार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरत्तिल क़ुरआन तरतीला के उन्वान पर पेश फरमा रहे थे। मैं उनके शुक्रगुज़ार हूँ। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार पेश करें। जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमाएँ, सैनमन से गुज़ारिश है मसनद पर तशरीफ़ ले आएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हज़रात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इस वक्त बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मजलिस उलमा शिया कॉलेज लखनऊ की जानिब से जो अरबी कॉलेज है, शिया अरबी कॉलेज, वो यहाँ पर मुकाबला क़िराअत कुरान करा रहा है, जिससे लोगों में शौक़ तिलावत कुरान पैदा होगी। और ज़ाहिर है कि कुरान से हमारा रिश्ता कभी जुदा नहीं हो सकता है, इसलिए कि हम अली वाले हैं और अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ है। और इसका सबूत अमीर कायनात मौलाए मुत्तकियान ने जगह जगह पर अपने उन फैसलों में किया कि जहाँ मौला ये भी कह सकते थे कि ये मेरा इल्म ज़ाती है, ये भी कह सकते थे कि मुझे नबी करीम ने बताया है, लेकिन मौला अली ने कुरान की रोशनी में फ़ैसलों को करके बताया कि जो कुरान को काफ़ी समझ रहे हैं उन्हें भी कुरान बग़ैर आले मोहम्मद के काफ़ी नहीं है। इसके अलावा सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बिन्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरबार खिलाफत में हदीस के जवाब में सैकड़ों हदीसें सिद्दीक़ा ताहिरा सुना सकती थी, मगर हदीस के झूठी हदीस के जवाब में कुरान की आयात की तिलावत की और ये साबित किया कि कुरान हमसे है, हम कुरान से हैं, कुरान हमसे जुदा नहीं है और हम कुरान से जुदा नहीं हैं। तो हम सब गुलामान आले मोहम्मद हमेशा कुरान के साथ हैं और कुरान हमारे साथ है। यकीन जानिए कि अगर दर आले मोहम्मद से कस्ब इल्म कुरान का किया जाए तो कुरान एक ऐसी मोजिज़नुमा किताब है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को कुरान की आयतों के ज़रिए हल कर सकता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जिन्हीं ने इल्म कुरान अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सीखा था, उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपने जो इल्म कुरान अली से सीखा है उसका कमाल क्या है, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो आयात कुरानी के ज़रिए अपनी मिहारे ना खोई हुई मिहारे नाका को तलाश कर सकता हूँ। तो साहिल ने दूसरा सवाल किया कि ये बताइए, अब इतना इल्म हासिल करने के बाद इल्म कुरान और अली के इल्म कुरान और आपके इल्म कुरान में फ़र्क क्या है? तो उन्होंने इरशाद फरमाया, यूं समझ लो कि 7 समंदरों के सामने एक कतरा आब है। अली का इल्म 7 समंदर है, मेरा इल्म उसके सामने एक बूंद एक कतरा है पानी का। अजीज़ान गिरामी, मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी तकरीर को तमाम करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इधर चंद सालों से शिया कॉलेज ने बड़ी तरक्की की है और माशाअल्लाह से जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं खुदा उन्हें जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह अब शिया अरबी कॉलेज जो है वो भी दीन की ऐसी खिदमत करेगा कि सारी दुनिया में इसका नाम होगा। इंशाअल्लाह यहाँ से हाफिज तैयार किए जाएंगे,
فقہی مسائل لوگوں کو معلوم ہوں گے اور ان کے عقائد کا علم بھی انہیں باقاعدہ طور سے علماء جو ہیں وہ دیں گے۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے میری کچھ بیانیوں کو سماعت فرمایا۔ سبحان اللہ، شکریہ جناب محترم حجت الاسلام مرزا جعفر عباس صاحب جو بیان علوی بعنوان قرآن پیش فرما رہے تھے۔ ہمارے بیچ حجت الاسلام مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ باقاعدہ مسابقہ قرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ مقررین کرام یا کہ بعد دیگر آپ کے سامنے قرآن اور اہل بیت کے عنوان سے تقاریر فرما رہے ہیں۔ ہمارے بیچ مہمان خطیب حجت الاسلام مولانا سید پیام حیدر صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات سے ہم سب کو حجت الاسلام مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات سے بعنوان قرآن جی میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین سید پیام حیدر رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار 5 منٹ میں پیش فرمائیں بعنوان قرآن اور اہل بیت۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم ورتل القرآن ترتیلا۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلی محمد۔ جیسا کہ بزم قرآن سجی ہوئی ہے اور عظمت قرآن اور قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کو اہمیت دی جا رہی ہے، جو کہ ایک اہم موضوع ہے اسلام کا۔ آپ دیکھیے ایران وغیرہ یا دوسرے اسلامی ممالک میں بہترین قراء پیدا ہو رہے ہیں، بہترین قراء بنائے جا رہے ہیں اور مسابقے رکھے جا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ رکھے جا رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پہ قرآن کے اسٹیڈیوز ہیں، بڑے پیمانے پہ قرآن کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں اور ضرورت ہے کہ قرآن کو ہم یہاں اہمیت دیں اور ہم بھی اس پیمانے کے پروگرام، اس طرح کے پروگرام کو منعقد کریں۔ قرآن خود ہم سے کہہ رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے غور و فکر کے ساتھ پڑھیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک قرآن فہمی ہے اور ایک یہ کہ قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھنا ہے۔ جتنا قرآن کا سمجھنا اہمیت رکھتا ہے اتنا ہی قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا تاکہ اس کے نورانی اثرات ہمارے دل پر مؤثر ہوں، اثر اور اہمیت رکھتا ہے۔ خوب ایسی بزم سجانا یہ ایک منفرد کام ہے، بہت کم اس طرح کے کام ہمارے معاشرے میں کئیے ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ قرآن کے حوالے سے بزم سجائی جائے اور لوگ اکٹھا ہوں۔ اور قرآن جب آپ پڑھیں گے اور قرآن ٹھہر کے پڑھیں گے اور قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو بے شک یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت بنتا ہے۔ رسول کرام اسلام کا زمانہ ہے، ایک شخص مدینے میں آتا ہے اور آنے کے بعد
اسلام لاتا ہے۔ تو رسول کرام اسلام نے فرمایا اپنے کسی صحابی سے کہ آپ اسے قرآن کی تعلیم دے دیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اسلام لانے کے بعد اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ کہ اسے قرآن کی تعلیم دے دیں، تو صحابی نے اسے سورہ زلزال کی تعلیم دینا شروع کیا، اور جب اس آیت پہ پہنچے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ شخص کھڑا ہوا اور واپس جانے لگا، کسی دیہات یا کسی گاؤں وغیرہ سے آیا تھا۔ تو اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہوا، تم کیوں واپس جا رہے ہو؟ پھر رسول کی خدمت میں وہ صحابی آیا، رسول اللہ وہ شخص جو آیا تھا اسلام لایا تھا، اس نے یہ سورہ کی تعلیم لی، سورہ زلزال کی، اور وہ واپس چلا گیا۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے اس کی مذمت نہیں کہی، بلکہ ایک جملہ کہا کہ رجع الفقیہ، وہ ایک معمولی انسان بن کے نہیں پلٹا بلکہ فقیہ بن کے پلٹا ہے۔ خوب ایک سورہ سمجھ جائے تو انسان فقیہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ اہم آیت تھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس نے اس آیت کے حقیقی مفہوم کو سمجھ لیا تھا۔ تو یہ حقیقی مفہوم تک کیسے پہنچا؟ تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن کے ذریعے پہنچا۔ آپ نے فرمایا رجع الفقیہ، وہ فقیہ بن کر پلٹا ہے، یعنی اس کے اندر جو بصیرت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ بصیرت پیدا ہو گئی۔ فقیہ کا معنی وہ فقیہ اصطلاحی نہیں ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، مراجع تقلید، وہ ایک اصطلاحی فقیہ، ورنہ لغت میں فقیہ اور فقہ یعنی فہم، درک۔ تو جس نے درک کر لیا حقیقت اسلام کو اور یہ سمجھ لیا کہ اگر ایک ذرہ بھی ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا صلہ ملنے والا ہے، ایک ذرہ بھی برائی کرتے ہیں تو اس کی جزا و سزا ملنے والی ہے، تو گویا اس کے اندر بصیرت پیدا ہو گئی۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں رجع الفقیہ، وہ فقیہ بن کر پلٹا۔ تو قرآن کی ہمارے سماج میں اہمیت ہونی چاہیے اور بڑھاوا ملنا چاہیے۔ اس طریقے کے پروگرام جو مولانا ڈاکٹر یاسف عباس صاحب نے منعقد کیا ہے، ضرورت ہے کہ اس طرح کے اور بھی پروگرامز ہوں اور ہمارے بچے قرآن سے آشنا ہوں۔ صرف قرآن ہمارے یہ ہوتا ہے قرآن چلنے لگے کافی ہے، کس طرح اب یہ جگہ نہیں ہے لیکن کسی طرح آ کر کے قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ معیار نہیں ہے کہ کسی طرح سے آ کر کے قرآن پڑھ لیا جائے، نہیں، قرآن کو اس خوبصورتی سے پڑھا جائے کہ اس کی جو نورانیت ہے، اس کی جو ہدایت ہے، اس کا جو مثبت اثر ہے وہ ہمارے دلوں تک اترے، اور اس خوبصورتی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث مختلف احادیث قرآن کی عظمت میں آپ کو ملتی ہیں۔ رسول کرام اسلام سے یہ بھی حدیث ہے کہ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ افراد ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن کی تعلیم دیں۔ تو اس سے بڑھ کر عظمت قرآن کیا ہو سکتی؟ اور سب کچھ سرچشمہ ہدایت ہمارے لیے قرآن ہے۔ اہل بیت کے بعد اگر کوئی چیز جو ہمارے لیے لٹریچر کا کام کرتی ہے، کتاب کا کام کرتی ہے، تو وہ قرآن کریم ہے۔ تو اس کو بہترین انداز سے پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اور اپنے بچوں کے اندر ذوق و شوق و ولولہ پیدا کرنا کہ وہ اس سے مانوس ہوں اور اسے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد آئندہ کی نسلوں تک منتقل کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ البتہ ہم اس مرحلے تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن ایک مرحلہ اور بھی ہے کہ جس کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ رب تال للقرآن والقرآن یلنہ، بعض لوگ ایسے بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، اس کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں قرآن کی تعلیمات صحیح سے اتری نہیں ہے، یا قرآن کی جو ہم سے درخواست ہے وہ درخواست ہم نے پوری نہیں کی ہے، یا قرآن کو اس انداز سے پڑھنا ہم نے شروع کر دیا ہے کہ اس کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو بے شک پھر یہی قرآن ہم پر
لعنت بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ البتہ وہ ایک افراطی مرحلہ ہے، ابھی ہم تفرید کے مرحلے میں، ابھی ہم کمکاری کے مرحلے میں، کام ہی نہیں کیا ہے، کام کرتے ہیں تو افراد کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ کچھ لوگ مفاہیم قرآن سے آشنا نہیں ہیں اور قرآن کی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں کہ قرآن کی حقیقت ان کے دلوں میں اتری ہوئی ہو، اور وہ صرف تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور اس انداز سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر غنا کا تصور پایا جاتا ہے۔ اور پھر حدیث یہ کہتی ہے کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض لوگ ایسے بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیوں لعنت کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت قرآن سے آشنا نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کے وارثوں سے آشنا نہیں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ جو رسول نے یہ ہمیں کہا تھا کہ اہل بیت کو لے کر چلنا ہے، جو قرآن کے حقیقی معلم ہیں، ان سے ہم آشنا نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ہم آپ کا وقت نہ لیں، ضرورت ہے کہ ہمارے سماج میں انشاءاللہ تلاوت قرآن، ترتیل اور دوسرے انداز سے جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کے اوپر کام کریں، بچوں میں شوق پیدا کریں، اور جو ہمارے مکاتب ہیں اس میں اچھے اساتذہ جو بہترین انداز سے قرآن کی تلاوت کر سکیں، بہترین اساتذہ کا انتخاب کیا جائے، اساتذہ کام کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سوشل میڈیا پہ جا کے بہترین قراء کی آواز کو سن کر اسے فالو کر سکتے ہیں اور اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم کتنی قراءت قرآن سنتے ہیں، کتنی دعائے کمیل یا دوسری چیزیں سنتے ہیں جس کے اندر وہ چاشنی نہیں آ پاتی جو چاشنی ہمیں آپ عرب ممالک میں یا ایران وغیرہ میں دیکھتے ہیں، جو درد ہے یا جو کیفیت ہے وہ نہیں پیدا ہو پاتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ کام اس انداز سے ہو نہیں پا رہا ہے۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تلاوت قرآن اس انداز سے کرنے کی توفیق دے جس طریقے سے وہ خود ہم سے چاہتا ہے۔ ہمارے بچوں میں تلاوت قرآن اور قرآن سیکھنے کا شوق و ذوق پیدا کرے، اور ساتھ ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اپنے معاشرے میں رائج کر سکیں، اپنے معاشرے کو قرآنی معاشرہ بنا سکیں، اور اپنے امام کے وقت کے امام کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ حجت الاسلام سید پیام حیدر صاحب۔ ہمارے بیچ دو مقررین رہ گئے ہیں جو سینئر اور معتبر ہے، میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا عزت مآب ظہیر عباس رضوی صاحب سے تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، شرکائے بزم قرأت قرآن مجید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں اس وقت ایک نورانی محفل کا حصہ بنا ہوں۔ اس سے بہتر کون سا اجتماع ہو سکتا ہے جس کی ابتدا قرآن پر ہو اور انتہا قرآن پر ہو اس کی۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اور بہت پریکٹیکل چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے فضائل کس کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے اور ذہن میں اتنی وسعت ہے کہ وہ قرآن مجید کے فضائل کو زندگی بھر کوشش کرے تو بیان نہیں کر پائے گا،
اور 2, 3, 4 منٹ میں سوائے اس کے کہ اس ذکر سے کچھ ثواب حاصل کر لے تو اور کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، بہت سامنے اور علماء اکرام سے اور ان حضرات سے جو فہم قرآن رکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی برکتوں کی انتہا نہیں ہے۔ کون سا زندگی کا ایسا موضوع ہے کہ جس کا ذکر، اور کون سا ایسا زندگی کا مسئلہ ہے کہ جس کا حل قرآن مجید میں موجود نہ ہو، دنیا سے لے کر آخرت کی منزل تک۔ جب ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو پہلا کام کیا ہوتا ہے یہ بتا دیجئے ہمارا؟ جی، اس سے پہلے آ جائیے، جب اس عالم میں ہوتا ہے کہ روح اب پرواز کرنے والی ہے، تو گھر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جیسے نزع کا عالم کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے۔ بھائی سورہ یاسین کی تلاوت کیوں کریں ہم؟ آپ کہیے کہ روئیے، پیٹیے، مر رہا ہے افسوس کیجئے، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں جواب کیا ملے گا؟ چونکہ عالم نزع میں جن مرحلوں سے وہ گزرتا ہے وہ بڑے سخت مرحلے ہوتے ہیں، تو سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کی برکت سے وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بات کو، گفتگو کو آگے بڑھاؤں، یہیں سے میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے عزیزوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سورہ جو مرنے والے کی مشکل کو آسان کر دے، پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ وہ کلام جو مرنے والے کی مشکلات کو آسان کر دے، اگر زندہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دے دے تو کیا زندگی کی مشکلات حل نہ ہوں گے؟ ایک اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس پر گفتگو ہونا چاہیے، لیکن وقت درکار ہے، چونکہ مقابلہ ہے قرأت کا، اور قرأت میں جو بنیادی چیز ہے وہ تجوید ہے، حرف کا مخرج کے ساتھ صحیح ادا کرنا ہے، اور اگر ہم اسے نہ صحیح ادا کر پائے تو بھئی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے سامنے جیسے کوئی اردو بول رہا ہو اور اس کا تلفظ صحیح نہ ہو تو کانوں پر کتنا بار گزرے گا۔ اگر ہماری تلاوت قرآن مجید میں اگر ہمارا تلفظ صحیح نہیں ہے تو یہاں بیٹھنے والے تو سن لیں گے، لیکن جس کا کلام ہے اس کے کانوں پر کتنا گہرا گزرے گا کہ میرے کلام کی کیا حالت بنا رکھی ہے، پڑھ تو رہا ہے لیکن اسے اس بات کا بھی خیال نہیں ہے کہ کم سے کم حروف کو تو صحیح ادا کر دے۔ میں آخری لفظوں میں گزارش کروں گا عزیزی برادرم مولانا یعصوب عباس صاحب سے کہ آپ نے ابھی یہ اعلان فرمایا ہے کہ شیعہ عربی کالج کے ذریعے سے اس ادارے میں مختلف دینی موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ میرے بھائی، میرا یہ جملہ یا میرا یہ مشورہ اور جوڑ لیجئے کہ اسی کے ساتھ علوم قرآن پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ جناب محترم ظہیر عباس رضوی صاحب اپنے خیالات کا بہترین اظہار فرما رہے تھے قرآن کے ذریعے۔ میں
آخری میں گزارش گزار ہوں بزرگ و محترم حجت الاسلام والمسلمین سید زاہد احمد رضوی صاحب سے تشریف لائیں. حکم اب ایک صلوات پڑھیں حضرات. صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگ و محترم حجت الاسلام سید زاہد احمد رضوی صاحب کی اجازت کے بعد میں حسن قرات کا آغاز کر رہا ہوں. اجازت ہے حضرات علماء؟ مقابلہ حسن قرات آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے، جس میں مختلف دینی مدارس کے طلاب اور کالجز کے اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے یکے بعد دیگر تجوید و لحن کے ساتھ بہترین لب و لہجے سے قرآن کی تلاوت کریں گے. اس پروگرام میں جج کے طور پر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب ابراہیم صاحب مدرسہ جامع التبلیغ لکھنؤ، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب ابو افتخار زیدی صاحب مدرسہ سلطانیہ لکھنؤ، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب قاری طاہر جعفری صاحب مدرسہ ناظمیہ. تین حضرات علماء جج ہیں، اور قرائے کرام کے لیے یہ رول ہے وہ نوٹ کر لیں. اور ہم نے ابھی اپنی گھڑی بھی ملائی ہے، ہماری گھڑی اور ججز کی گھڑی سیم ٹائم ہے. تو قرائے کرام کے لیے 5 منٹ دیے جائیں گے. وہ 5 منٹ میں تلاوت کا مظاہرہ کریں گے، خواہ وہ تجوید لحن آیت قرآنی، چاہے وہ دہرائیں چاہے تہرائیں، مگر 5 منٹ میں ان کو اپنے ہنر کو شائع کرنا، اس پر جج اپنا فیصلہ دے گا. اور 5 منٹ پر ہم گھنٹی بجا دیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں گے، منٹ آگے بڑھتا ہے تو آپ کا مارکس کاٹے جائیں گے. یہ قاریان کرام رول نوٹ کر لیں. اگر کچھ کنفیوژن ہے تو مجھ سے بتا دیں. آپ کی رضامندی ہو تو میں آغاز کروں. جی گھنٹی بجا دیں گے. ایک صلوات پڑھیں حضرات. حضرات علماء اور جج کی اجازت سے میں سب سے پہلے گزارش گزار ہوں کمسین قاری قرآن واصف عباس سلم ہوں، جو مدرسہ قرات و تجوید سے تشریف لائے ہیں نورباڑی سے. اور یہ بچے ماڈرن سائنس ایجوکیشن ماڈل ایجوکیشن سے ہیں، کوئی مدرسے سے نہیں ہے. ان کا شوق و ذوق ہے. آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں معذرت کے ساتھ علماء کو یہ بتا رہا ہوں. تو میں گزارش گزار ہوں سب سے پہلے واصف عباس سلم سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اپنے مظاہرے کا پیش کریں ہم سب کے سامنے. باواز بلند نعرہ صلوات. پارٹیسپیٹ کے علاوہ بھی شہر اعضا شہر لکھنؤ کے ہمارے سینئر قرائے کرام محترم جناب قاری ناصر حسین صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے. جناب مولانا قاری گرلیز نقی صاحب، جناب مولانا قاری دانش زیدی صاحب اور دیگر مومنین شعراء انجمن حماتمی کے ذمہ داران، ان کا بھی استقبال کیا جاتا ہے، شکریہ ادا کیا جاتا ہے. ہم سب کے بزرگ و محترم شخصیت، ان سے آپ تعریف کے محتاج نہیں ہے. ہمارے بزرگ جناب محترم اعجاز زیدی صاحب بھی تشریف لائیں جو ہم لوگ کے سرپرست ہیں، ان کا بھی استقبال کیا جاتا ہے. باواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وذكر وبارك جناب وسیع عباس بہترین لب و لہجے سے تلاوت فرما رہے تھے. ایک وضاحت اور رہ گئی تھی
کہ قاری کرام سن لیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے لے کے صدق اللہ تک 5 منٹ میں آپ کو اپنا ہنر اظہار پیش کرنا، ہنر کا 5 منٹ میں، اور اگر آیت مکمل ہو جائے تو بہتر ہے، تو آپ اس حساب سے ہنر پیش کریں کہ بسم اللہ سے لے کے صدق اللہ تک 5 منٹ۔ اور ہمارے جج حضرات نے مطلع فرمایا ہے کہ ہر قاری قرآن مجید سے تلاوت کرے گا۔ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزار ہوں قاری یحییٰ عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں۔ قاری یحییٰ عباس، مدرسہ تجوید و قرات۔ حجت الاسلام مولانا ممتاز جعفر صاحب مدیر اعلیٰ تنظیم المکاتب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے قاری یحییٰ عباس تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ قاری یحییٰ عباس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها
أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. صدق الله العلي العظيم. یحییٰ عباس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے حسن قرات کا مظاہرہ پیش کر رہے تھے. میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش گزار ہوں محمد حسن صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور قرات کا مظاہرہ پیش فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی محمد حسن صلی اللہ علیہ وسلم، مدرسہ تجوید و قرات. جو حضرات پیچھے باتیں کر رہے ہیں ان سے بہت دبانہ گزارش ہے احترام قرآن ملحوظہ خاطر رکھے. آپ کے سامنے بہترین مداحان اہل بیت نئے بچے بہترین قرآن تجوید و لحن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کی برکت بھی یہی جہاں قرآن کی تلاوت ہو تو چپ کے ساتھ سنیں، اسی سے برکت ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. آپ حضرات دعا بھی کرتے رہیں اپنے حق میں بھی، بچوں کے لیے بھی، اور جو بیمیاب بھی جو مومنین مومنات بیمار ان کے لیے بھی مزید دعا بھی کرتے رہیں. گزارش ہے چپ چاپ ہو کے قرآن کی تلاوت فرمائیں. آپ کے سامنے محمد حسن صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے جا رہے ہیں. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من
سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد قاری محمد حسن صلی اللہ علیہ وسلم حسن قرات کا مظاہرہ فرما رہے تھے. جو حضرات صحن میں باتیں کر رہے ہیں ان سے بصورت احترام گزارش ہے کہ تلاوت قرآن مجید کا احترام کریں. بہترین لب و لہجے اور بہترین لحن کے ساتھ قرآن آپ کے سامنے تلاوت پیش کر رہے ہیں. محفل رفتہ رفتہ اپنے جوانی کی طور پر جاری ہے. میں گزارش گزار ہوں قاری محترم مرزا محمد عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور حسن قرات کا مظاہرہ پیش فرمائیں. قاری مرزا محمد عباس. ان کے استقبال کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قاری محمد عباس مدرسہ تجوید و قرات. ہمارے بیچ سینئر قاری مہندی الزماں صاحب تشریف لا چکے ہیں. ان کا بھی شیعہ عربی کالج مجلس علماء شیعہ پی جی کالج استقبال کرتا ہے, شکریہ ادا کرتا ہے. اور سینئر قاریوں کا بھی ہم پھر سے جناب محترم قاری گلیز نقی صاحب, جناب محترم قاری ناصر حسین صاحب اور ہم سب کے بزرگ قاری استاد الشعراء علی جناب اعجاز زیدی صاحب اور جناب دانش زیدی صاحب کا استقبال ہے, شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے سامنے قاری مرزا محمد عباس تلاوت کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاری مرزا محمد عباس بہترین لب و لہجے سے تلاوت قرآن مجید پیش فرما رہے تھے.
جناب مرزا محمد عباس سلمہ بارگاہ خداوندی میں بہترین لب و لہجے کے ساتھ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں مولوی محسن عباس صاحب سے مدرسہ جامع تبلیغ مصعب گنج تشریف لائیں اور خیرات کا مظاہرہ پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. محسن عباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
صدق الله العلي العظيم. مولوی محسن عباس صاحب مدرسہ جامع تبلیغ حسن قرات پیش فرما رہے تھے. میں گزار ہوں قاری مولوی محمد تقی صاحب سے مدرسہ تنظیم المکاتب تشریف لائیں، حسن قرات کا مظاہرہ پیش فرمائیں. قاری محمد تقی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاری مولوی محمد تقی صاحب تنظیم المکاتب سے حسن قرات کا مظاہرہ پیش فرما رہے تھے. میں گزار ہوں قاری فرقان صاحب سے تشریف لائیں اور حسن قرات کا مظاہرہ پیش فرمائیں. قاری فرقان صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ علیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمتك يا رب أكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قاری فرقان صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. میں گزار ہوں قاری مولوی سائم رضا صاحب سے تشریف لائیں، حسن قرات کا مظاہرہ فرمائیں. باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قاری مولوی سائم رضا صاحب. قاری مولوی سائم رضا جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد قاری مولوی سائم رضا صاحب حسن قرات کا مقام مسابقہ میں شرکت فرمائے مظاہرہ پیش فرما رہے تھے. ہمارے بیچ 7 قراء کرام رہ گئے ہیں، یعنی کہ 35 منٹ کا پروگرام ہو رہا ہے. میں علماء کرام اور معزز سامعین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بس 35 منٹ کی زحمت اور ہے. میں گزارش گزار ہوں قاری حسن حیدر سلموں سے تشریف لائیں اور حسن قرات کا مظاہرہ پیش فرمائیں. قاری حسن حیدر بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قاری حسن حیدر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد
حسن حیدر سلم ابو حسن قرات کا مظاہرہ پیش فرما رہے تھے. میں گزار ہوں قاری محمد ناظم ابن ناصر حسین سلم سے تشریف لائیں. قاری ناظم باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله. عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره. يوفون
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. على رسول الله قاری محمد ناظم حسن قرات کا مظاہرہ پیش فرما رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں قاری رضا حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. قاری رضا حسین. قاری رضا حسین. ہمارے بیچ اس کے علاوہ 4 قاری رہ گئے ہیں تو کل ملا کے 20-25 منٹ کا وقت ہے. آپ حضرات کو اور زحمت ہے. آپ کے سامنے قاری رضا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله.
رضيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاری رضا حسین صاحب حسن قرات کا مظاہرہ پیش فرما رہے تھے. میں گزار ہوں قاری محمد حسن صاحب سے تشریف لائیں. قاری محمد حسن صاحب ان کے استقبال کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قاری محمد حسن جی ہاں وہ ابن رضا حیدر تھے. یہ قاری محمد حسن ابن شاہد حسین صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وزد قاری محمد حسن صاحب حسن قرات کا مظاہرہ پیش فرما رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں قاری مہندی عباس صاحب سے تشریف لائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قاری محمد مہندی عباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد. قاری محمد مہندی عباس صاحب حسن قرات کا مظاہرہ فرما رہے تھے. حضرات ہمارے بیچ 3 قراء رہ گئے ہیں. مشکل سے 15 منٹ یہ ہیں اور 10 منٹ پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگا. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. میں گزارش گزار ہوں نہایت ادب و احترام سے مولوی مدثر رضا مدرسہ سلطانیہ جامع سلطان المدارس مدثر رضا سلطان المدارس قاری جناب مدثر رضا صاحب جامعہ سلطانیہ باواز بلند نعرہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم صدق الله العلي العظيم اللهم صل علی محمد. جناب قاری مدثر رضا صاحب حسن قرات مظاہرہ فرما رہے تھے. میں ہمارے بیچ کرام رہ گئے ہیں. ایک مدرسہ ہے جامعہ سلطانیہ اور ایک مدرسہ ہے تنظیم المکاتب. میں گزار ہوں مولوی قاری نقی عباس صاحب مدرسہ تنظیم المکاتب. ان کا استقبال باواز بلند نعرہ صلوات سے کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب قاری نقی عباس صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
أن اعبدوا أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعملون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا صدق الله العلي العظيم. جناب قاری نقی عباس صاحب طلاب تنظیم المکاتب حسن قرات کا مظاہرہ فرما رہے تھے. حسن قرات کے مقابلے کے سلسلے کے ہمارے بیچ آخری قاری جو جامعہ سلطانیہ کے سے تشریف لائے ہیں، میں نہایت ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں قاری ناظم صاحب سے تشریف لائیں، اپنا حسن قرات کا مظاہرہ پیش فرمائیں. جناب قاری ناظم علی صاحب. اس کے بعد 10 منٹ میں پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگا. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. جناب قاری ناظم علی صاحب اس مسابقے کے آخری قاری مدرسہ سلطانیہ. بآواز بلند نعرہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عما يتساءلون
العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا صدق الله العلي العظيم. حضرات بس چند ہی لمحوں میں انعامات تقسیم ہونے جا رہے ہیں. ججز حضرات اپنا فیصلہ سنائیں گے. اس میں حجت الاسلام علی جناب مولانا ابراہیم صاحب قبلہ جج ہیں. حجت الاسلام علی جناب مولانا طاہر جعفری صاحب قبلہ. حجت الاسلام علی جناب مولانا ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ. یہ 3 حضرات ججز ہیں. اور شیعہ عربی کالج کے تحت یہ مقابلہ حسن قرات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. بس ابھی چند ہی لمحوں میں انعامات پہلا دوسرا تیسرا انعامات تقسیم کیے جائیں گے مہمان خصوصی حضرات کے ہاتھوں جو حضرات یہاں چیف گیسٹ ہیں. لہذا چند لمحوں کی آپ حضرات کو اور زحمت ہے اور بہت جلد اسی سرکار سید الملت ہال میں دینی کلاسز کا آغاز شیعہ عربی کالج کے تحت کیا جائے گا انشاءاللہ. اور جو آپ حضرات کے مفید مشورے ہوں گے اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل کیا جائے گا. لہذا جو حضرات
باہر ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ ہال کے اندر آ جائیں، انعامات تقسیم ہونے جا رہے ہیں۔ ججز چند ہی لمحوں میں اپنا فیصلہ سنائیں گے انشاءاللہ، اور حضرات علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین، مومنین، قراء حضرات، قاری حضرات، شعراء کرام، انجمن ماتمی سے وابستہ تمام ارکان، قومی اداروں کے تمام ارکان کا میں تہہ دل سے شیعہ عربی کالج کی جانب سے، مجلس علماء شیعہ پی جی کالج کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ بس چند لمحے کی اور زحمت ہے، مشکل سے 5 سے 7 منٹ کی، اور آپ حضرات نے جس طریقے سے یہاں پر تشریف لا کے زمانے کو یہ بتایا کہ جب آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ کا ڈیلیگیشن گیا تھا منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس ای احمد صاحب سے ملنے کے لیے، تو انہی نے یہ بات کہی تھی کیا شیعہ حج بھی کرتے ہیں، کیا شیعہ حج بھی کرتے ہیں؟ تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ حج کرتے ہیں مگر حج کمیٹی کے تھرو نہیں جاتے ہیں، پرائیویٹ ٹور آپریٹر لے جاتے ہیں، کیونکہ اگر وضو غلط ہو گیا تو نماز غلط ہو گئی۔ ابھی ہمارے حسن مہندی جھبو بھائی نے کہا کہ ان کے ایک دوست نے رک کے کہا کہ آپ حضرات قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ آل انڈیا شیعہ حسینی فنڈ کے سیکریٹری حسن مہندی جھبو بھائی سے ان کے ایک یہیں کے اکبری گیٹ کے دوست نے رک کے کہا کہ کیا آپ حضرات قرآن بھی پڑھتے ہیں؟ انہیں قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم یہاں کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنے قراء ہیں کہ اگر سے یہاں کے اوپر یہ کمپٹیشن کا سلسلہ چلے تو پوری رات چل سکتا ہے، پوری رات چل سکتا ہے۔ لہذا جس طریقے سے تمام قراء حضرات تشریف لائے اور انہوں نے جس طریقے سے یہاں تلاوت قرآن پاک کی، میں ان تمام حضرات کا تہہ دل سے شیعہ عربی کالج کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جن حضرات کو سرٹیفکیٹ ملے ان کا ایک گروپ فوٹو بھی ہوگا، وہ حضرات سرٹیفکیٹ لے کے جائیں نا، پہلا، دوسرا، تیسرا انعام ہوگا اور سرٹیفکیٹس ہوں گے، اور جو حضرات نے تلاوت کی ہے تو ایک گروپ تصویر ہوگی، لہذا اس گروپ تصویر حضرات علماء کرام کے ساتھ میں گروپ تصویر کے بعد ہی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ بس چند ہی لمحوں میں پہلا انعام، دوسرا انعام اور تیسرا انعام کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ججز حضرات نمبر کاؤنٹ کر رہے ہیں تاکہ انصاف کے دامن پر شکن بھی نہ پڑے اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں، اس لیے ان سے ابھی جلدی بھی نہیں کر سکتے، تاخیر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے کہ انصاف کی کرسی پر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ امید ہے کہ انصاف کریں گے۔ بے انتہا مصروفیت ہے آپ حضرات کی، ماشاءاللہ پورا حال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، آخر وقت تک پورا حال ماشاءاللہ سے پیچھے تک کے بھرا ہوا ہے، اور لوگ جس طریقے سے یہاں کے اوپر موجود ہیں یہ واقعی میں کہ آج قوم نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور تو اس موقع کے اوپر بھی ہم موجود رہتے ہیں، اور ہمارا ہر پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ لہذا چند ہی لمحوں میں اعلان ہوگا پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ لہذا میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کا، اپنے مہمان خصوصی حضرات کا، حضرات علماء کا، خطباء کا، مدارس عربیہ کے پرنسپل حضرات کا، سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے شہر کے جو معززین حضرات تشریف لائے یہاں پہ، واقعی میں اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
بہت جلدی انشاءاللہ دینی کلاسز کا بھی اسی سرکار سید ملت ہال میں شیعہ عربی کالج کی جانب سے اناؤنس ہوگا، جس کے اندر حضرات علماء آئیں گے اور وہ آ کے یہاں کے اوپر باقاعدہ دینی کلاسز میں آئے ہوئے جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ان کو دین و مذہب کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب اعجاز زیدی صاحب، تمام حضرات کی یہ خواہش ہے کہ دو چار اشعار اگر سے آپ پڑھ دیں، جتنی دیر میں فیصلہ آ رہا ہے بس ایک دو قطعے آپ پڑھ دیں مدح اہل بیت علیہم السلام میں، جتنی دیر میں ہمارے ججز حضرات فیصلہ کر رہے ہیں تو قرآن ناطق کی بھی مدح ہو جائے۔ آپ حضرات ایک صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد وآل۔ بزرگ اور استاد شاعر جناب اعجاز زیدی صاحب۔ حضرت قطع مولا کائنات کے حوالے سے اور ایک معصوم کونین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں حضرات علماء سے اجازت۔ محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، اور تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی بے اولاد سے تیرا تقابل کیا۔ تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی بے اولاد سے تیرا تقابل کیا۔ مسئلہ قطع مولا کائنات کے حوالے سے کھولتا ہے جو لب خلاف علی، کھولتا ہے جو لب خلاف علی، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے، کھولتا ہے جو لب خلاف علی، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بولتی ہے زبان، میں یہ کہتا ہوں خون بولتا ہے۔ کھولتا ہے جو لب خلاف علی، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بولتی ہے زبان، میں یہ کہتا ہوں خون بول۔
بھائی دیکھیے بڑا اہم معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ دو بچے ہمارے جو ہیں دونوں نے بہت زبردست طریقے سے نمبر حاصل کیے ہیں. یہ ججز کے اوپر ہے کہ دونوں کے نمبر برابر آئے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد وال. تو بہرحال ابھی طے ہو رہا ہے، چند ہی لمحوں میں رزلٹ آپ حضرات کے سامنے آئیں گے. نہیں بس بھائی ام محترم مولانا اشفاق صاحب کو سن لیجئے. ابھی اعجاز زیدی صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ایک صلوات بھیجیں بآواز بلند محمود. اصل میں یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا تو شروع ہو جائے گا. پھر سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا. جو مسلمانوں میں ام المومنین مشہور ہیں، بھائی سنیے گا، ماموں سنیے گا، ظہیر بھائی، ظاہر چچا، جو مسلمانوں میں ام المومنین مشہور ہیں ان کی باتوں نے ڈبو کر رکھ دیا مادر کا نام. کس قدر شوہر سے الفت تھی خدا جانے، مگر آگ لگ جاتی تھی سن لیتی تھی جب دیور کا نام. آگ لگ جاتی تھی سن لیتی تھی جب دیور کا نام. بھائی اناؤنس کیجئے اب ججز کا پہلا اور دوسرا اور تیسرا انعام. قاری صاحب کہاں بتائیے، اس پر نام لکھتے سرٹیفکیٹ. اچھا. فرسٹ سیکنڈ. دال میں کالا ہے کیا کچھ شیخ جی، لکھنؤ کی زکی بھائی، لکھنؤ کی ٹکسالی زبان مولانا اشفاق صاحب. دال میں کالا ہے کیا کچھ شیخ جی، کیوں برے اس درجہ تیور ہو گئے. آگا بھائی، دال میں کالا ہے کیا کچھ شیخ جی، کیوں برے اس درجہ تیور ہو گئے. فتح خیبر کا ہوا جب تذکرہ تو آپ کیوں آپے سے باہر ہو گئے. ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی مجاہد بھائی، ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، زباں کی چاشنی مہنگی پڑے گی. ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی. عباس نگار بھائی، شہزاد بھائی، ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، زباں کی چاشنی مہنگی پڑے گی. قصیدہ مدح حیدر میں سناؤ وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی. قصیدہ مدح حیدر میں سناؤ وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی. ارے انتظار ہو رہا ہے ججز حضرات. آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے واقعی میں شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات نے اتنا قیمتی وقت دیا. واقعی میں یہ قابل تعریف ہے. ہمارے شہر کی ماشاءاللہ کریم اس وقت یہاں کے اوپر اس سرکار سید ملت ہال میں جمع ہے. ماشاءاللہ مدارس عربیہ کے پرنسپل حضرات تشریف فرما ہیں. جس طریقے سے ہمارے علماء کرام، شعراء کرام، خطبہ، واعظین، ذاکرین، مرثیہ گو، مرثیہ خوان حضرات، قراء حضرات، انجمن ماتمی سے وابستہ ارکان، قومی اداروں سے وابستہ ارکان، جس طریقے سے جتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں کہ سید ملت ہال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، اور سب بے قرار ہیں یہ سننے کے لیے کہ پہلا انعام کس کو ملا. ابھی ججز کا فیصلہ آنے والا ہے بس چند ہی لمحوں میں، اور بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے دیکھیے کہ جج اپنا فیصلہ سنا دے. ایک چیز ہے عدالت اور ایک چیز ہے خطابت. عدالت ٹھہراؤ چاہتی ہے، خطابت روانی چاہتی ہے. عدالت ٹھہراؤ چاہتی ہے، لہذا ججز حضرات ہیں چاہتے ہیں ابھی ٹھہرے رہیں، معاملہ جو ہے وہ ٹھہرا رہے، اور خطابت روانی چاہتی ہے.
یہ دو چیزیں کسی ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتی، مگر خدا کی قسم اگر یہ کسی ایک ذات میں جمع ہوئی تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ محبت ہے آپ حضرات کی۔ مولا آپ لوگ کو سلامت رکھے، آباد رکھے آپ لوگ کو مولا انشاءاللہ۔ آپ حضرات نے جتنا وقت دیا کہ اپنی مصروفیات، شہر میں شادیاں ہیں، محافل ہے اور دوسرے ہر ایک کے ذاتی پروگرام ہیں، اس میں اتنا وقت نکال کے آپ حضرات کا آنا وہ واقعی میں، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی۔ دعا کیجئے انشاءاللہ کہ شیعہ عربی کالج جلد سے جلد انشاءاللہ دینی کلاسز کا بھی یہاں آغاز کرے گا۔ حضرات علماء آپ کے سامنے ہیں، یہ حضرات انشاءاللہ دینی کلاسز میں آئیں گے اور جو ہمارے یوتھ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گے۔ آپ آئیے تو نعرہ صلوات۔ حضرات یہ بہت خوشی کا موقع ہے اور اب اس وقت تقسیم انعامات ہونے جا رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا وقت اس لیے لگا کہ ججز حضرات کو یہ فیصلہ کرنے میں ذرا دقت ہو رہی تھی کہ دو جو قرہ حضرات ہیں ان کے مارکس برابر کیا ہیں، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ دو میں کون زیادہ بہتر ہے، مارکس میں تو برابر ہیں لیکن کون زیادہ بہتر رہا ہے، اس بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو جو فرسٹ آئے ہیں دو، اس میں انہوں نے اس طریقے سے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ پہلے والے کو فرسٹ ٹاپ رکھا ہے اور دوسرے والے کو فرسٹ رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا نام جس نے اول ٹاپ کیا ہے وہ ہیں مرزا محمد عباس ابن افضل مرزا صاحب، مدرسہ تجوید قرآن کے یہ طالب علم ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے انعام تقسیم کریں۔ حضرات علماء اسٹیج پر اگر تشریف لے آئیں، یہاں پر مولانا ظہیر عباس صاحب، انور صاحب، مولانا رضا عباس صاحب، مولانا اسحاق صاحب، مولانا پیام صاحب قبلہ، مولانا ممتاز جعفر صاحب تشریف لے آئیں۔ مرزا محمد عباس صاحب، آئیے تشریف لائیے۔ مولانا اسحاق صاحب، مولانا رضا عباس صاحب، شمسی صاحب آئیے تشریف لائیے۔ آئیے مولانا تشریف، مولانا ظہیر بھائی، مولانا ظہیر عباس صاحب، انور صاحب، مولانا تشریف لائیے۔ پرنسپل صاحب آپ بھی تشریف لائیے۔ جی جی ہو گیا۔ اب اس میں جو فرسٹ ہے، پہلا انعام ہے وہ تنظیم المکاتب کے محمد نقی ابن قمر عباس صاحب، محمد نقی ابن قمر عباس صاحب ہیں، ان کو فرسٹ انعام مولانا ظہیر عباس تنظیم المکاتب مولانا ظہیر عباس صاحب کے دست مبارک سے مل رہا ہے۔ ہاں نقی عباس، دوسرے انعام کے لیے نقی عباس صاحب ابن قمر عباس صاحب، یہ بھی تنظیم المکاتب کے ہیں، ان کو دوسرا انعام نقی تقی جعفری ہے، اچھا وہ صحیح،
تقیہ مولانا پیام صاحب کے دست مبارک سے محمد حسن یہ کہاں کی حسن یہ تیسرا انعام محمد حسن ابن شاہد حسین صاحب، یہ مدرسہ تجوید قرآن کے ہیں، محمد حسن ابن شاہد حسین صاحب، ابھی حضرات علماء کے مولانا جعفر عباس صاحب کے دست مبارک سے اس کے علاوہ جو یہاں پر قرآن حضرات ہیں، یحییٰ عباس صاحب، واصف عباس صاحب، محمد حسن صاحب، محمد مہدی عباس صاحب، محمد حسن صاحب، رضا حسین صاحب، محمد ناظم صاحب، حسن حیدر صاحب، سائم رضا صاحب، مرزا محمد عباس صاحب تو ہو گئے، فرقان حسین صاحب، محسن عباس صاحب، ناظم صاحب، ان سے مدثر رضا صاحب، ان سے گزارش ہے کہ یہ اسٹیج کے اوپر آ جائیں اور ان کو کمپلیمنٹری گفٹ ان کو ملے گا. سندیں لے لیجیے، آپ آگے آ جائیے، سب کو دے دیجیے. سنت کے حساب سے آپ یہاں بلا دیجیے، حضرات علماء کو کیا تقسیم کرا دیجیے، بلاتے رہیے. کیا نام ہے؟ نام لیجیے. یحییٰ عباس، یحییٰ عباس، مولانا ممتاز جعفر صاحب، اسحاق صاحب، محمد حسن صاحب، ہاں محسن عباس صاحب، اگلا نام واصف عباس صاحب، مدثر صاحب، محمد مہدی صاحب، ادھر مولانا انور صاحب، ادھر فرقان صاحب، قاری فرقان صاحب، محمد ناظم صاحب، رضا حسین صاحب، حسن حیدر صاحب، مولانا انور صاحب ادھر ہیں، یاسر صاحب، رضا عباس صاحب، جی سائم صاحب، قاری سائم صاحب، ہاں چلیے ٹھیک، ایک اور ابھی اور ہاں ایک گروپ ہو جائے سب کا، وہ الگ پیلے والی بچی ہے. جی ہاں گروپ فوٹو کے لیے تشریف لے آئیں، یا پر چلیے، یہ بہت ضروری ہے، اس کو ٹھیک سے رکھیے گا. آئیے.